کہ گناہ مٹتے ہیں اجر و ثواب کھلتے ہیں، گناہ مٹتے ہیں اجر و ثواب کھلتے ہیں، سرور و لطف کے جہلم چناب کھلتے ہیں۔ جس نے درود پڑھا ہوگا شعر مکمل ہو تو سبحان اللہ کی آواز ضرور آئے۔ کہہ رہا ہوں گناہ مٹتے ہیں اجر و ثواب کھلتے ہیں، سرور و لطف کے جہلم چناب کھلتے ہیں۔ درود پڑھ کے میری ذات یوں نکھرتی ہے، زمین کی گود میں جیسے گلاب کھلتے ہیں۔ درود پڑھ کے میری ذات یوں نکھرتی ہے۔ بزرگ حضرات تشریف فرما ہیں، دعائیں ملیں گی انشاءاللہ، حاضری میری بھی قبول ہو جائے گی، آپ کی بھی قبول ہو جائے گی، اور ویسے بھی اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، گناہ مٹتے ہیں اجر و ثواب کھلتے ہیں، سرور و لطف کے جہلم چناب کھلتے ہیں۔ درود پڑھ کے میری ذات یوں نکھرتی ہے، زمین کی گود میں جیسے گلاب کھلتے ہیں۔ کہہ رہا ہوں تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے، میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے، ارادہ بھاپ کر فوراً نتیجہ بھیج دیتا ہے، میرا کریم اللہ ارادہ بھاپ کر فوراً نتیجہ بھیج دیتا ہے، ارادہ بھاپ کر فوراً نتیجہ بھیج دیتا ہے، چھری چلنے سے پہلے ہی وہ دمبا بھیج دیتا ہے، چھری چلنے سے پہلے ہی وہ دمبا بھیج دیتا ہے، اور میری خواہش کو لفظوں تک پہنچنے ہی نہیں دیتا، میری خواہش کو لفظوں تک پہنچنے نہیں دیتا، زباں کے خشک ہوتے ہی وہ دریا بھیج دیتا ہے، فلک سے رحمتوں کا ایک سمندر بھیج دیتا ہے، وہ خالق روز دھرتی کا مقدر بھیج دیتا ہے، خدایا تیرے راز انسان کی سمجھے، تیرے ناز و انداز ناداں کی سمجھے، تو پتھر چو چشمے چلا جان دائیں، تو دریا نو صحرا بنا جان دائیں، پیغمبر دی بولی لوا جان دائیں، تیری شان دی کوئی حد نہیں خدایا، تیرا ذکر کردہ اے قرآن پیارا، کہ دے کان کی تی سارا کھلارا، اچانک ندائی خاموش ہو جا، نظر نیوی کر لیتے ہاتھ بن کھلو جا، اے سارا کھلارا میں جس کان کیتا ہے، اونوں میں دو جگ دا سلطان کیتا ہے، میں پہلے محمد دا سامان کیتا ہے، تے مڑ اپنے ہومن دا اعلان کیتا ہے، میں پہلے محمد دا سامان کیتا ہے تے مڑ اپنے ہومن دا اعلان کیتا ہے، حبیب اپنا دنیا تے نگران کیتا ہے، میں اے مومنہ اتے احسان کیتا ہے، سارا کھلارا میں جس کان کیتا ہے، اونوں میں دو جگ دا سلطان کیتا ہے، میں پہلے محمد دا سامان کیتا ہے، تے مڑ اپنے ہومن دا اعلان کیتا ہے، ارادہ بھانپ کر فوراً نتیجہ بھیج دیتا ہے، چھری چلنے سے پہلے ہی وہ دمبا بھیج دیتا ہے، میری خواہش کو لفظوں تک پہنچنے ہی نہیں دیتا، زبان کے خشک ہوتے ہی وہ دریا بھیج دیتا ہے، کبھی بنجر زمین کی گود بھر دیتا ہے پھولوں سے، کسی کو رزق پتھر کے بھی اندر بھیج دیتا ہے، اور عدوِ عائشہ کو شان دکھلانے کی بات آئے تو وہ جنت کو ہی حجرے کے اندر بھیج دیتا ہے، تو وہ جنت کو ہی حجرے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، عدوِ عائشہ کو جہاں حضور کا روضہ ہے وہ حجرہ امی عائشہ کا ہے، عدوِ عائشہ کو شان دکھلانے کی بات آئے تو وہ جنت کو ہی حجرے کے اندر بھیج دیتا ہے، ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر،
رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر، سخن کے شور سے کچھ کٹ کے نعت پڑھتے ہیں، روایتوں سے ذرا ہٹ کے نعت پڑھتے ہیں، حسنین کے نانا کا کھاتے ہیں صدقہ، خدا کا شکر ہے ہم ڈٹ کے نعت پڑھتے ہیں۔ حسنین کے نانا کا کھاتے ہیں صدقہ، خدا کا شکر ہے ہم ڈٹ کے نعت پڑھتے ہیں۔ تسی چنگا سن رہے ہو تے بول بھی رہے ہو، تے خطیب زیادتی کر دیں جڑے بندے بول دے بھی پے ہوندے، پھر انہاں نوں آکھو بھی بولو بولو، تے تسی ماشاءاللہ اچھا سن رہے ہو تے ایویں سن دے جاؤ تے انشاءاللہ میں دو چار گلاں عقیدے دیاں کرنیاں نے تے شان رسالت دے اندر موتی تہاڈی سماعتاں دے حوالے کرنے نے کہ سخن کے شور سے کچھ کٹ کے نعت پڑھتے ہیں، روایتوں سے ذرا ہٹ کے نعت پڑھتے ہیں، حسنین کے نانا کا کھاتے ہیں صدقہ، خدا کا شکر ہے ہم ڈٹ کے نعت پڑھتے ہیں۔ تعجب کیا اگر شاعر سخنور نعت پڑھتے ہیں، تعجب کیا اگر شاعر سخنور نعت پڑھتے ہیں، کہ بو جہل کی مٹھی میں کنکر نعت پڑھتے ہیں، کہ بو جہل کی مٹھی میں کنکر نعت پڑھتے ہیں۔ اور یہاں پر منافقوں کو نعت سے تکلیف ہوتی ہے، یہاں پر منافقوں کو نعت سے تکلیف ہوتی ہے۔ چکوال والو، جیٹھل والو، بات سمجھ آئے تو سبحان اللہ ضرور آکھیا جائے۔ یہاں پر منافقوں کو نعت سے تکلیف ہوتی ہے، وہاں شہر مدینہ میں کبوتر نعت پڑھتے ہیں، وہاں شہر مدینہ میں کبوتر نعت پڑھتے ہیں۔ اور یزیدوں کے کلیجے، سچا سچا حسینی بولے گا، یزیدوں کے کلیجے، یزیدوں کے کلیجے، یزیدوں کے کلیجے پھٹنے لگتے ہیں عداوت سے، حسینی قافلے میں جب 72 نعت پڑھتے ہیں، حسینی قافلے میں جب 72 نعت پڑھتے ہیں۔ اور ہماری نعت دربار رسالت تک پہنچ جائے، میرا عقیدہ تو دیکھو نا، ہماری نعت دربار رسالت تک پہنچ جائے، جبھی تو ہم درود پاک پڑھ کر نعت پڑھتے ہیں۔ ہماری نعت دربار رسالت تک پہنچ جائے، جبھی تو ہم درود پاک پڑھ کر نعت پڑھتے ہیں۔ سر طور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے، سر طور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے، جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے۔ میں شان رسالت دا موضوع شروع کرنے لگا ہے تو سر طور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے، جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے، جو خطائیں معاف کر دے وہ خدائے لم یزل ہے، جو خطائیں بخشوائے اسے آپ کیا کہیں گے۔ اور شعر سنیے گا، جو کرے کلام رب سے تو لقب کلیم پائے، جو کرے کلام رب سے تو لقب کلیم پائے، جو خدا سے مل کے آئے اسے آپ کیا کہیں گے، جو خدا سے مل کے آئے۔ حضرت موسیٰ کی یہ معراج کہ وہ کوہ طور تک پہنچے، جو معراج کی رات کوہ طور تک پہنچے اسے موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں، جو اللہ کے نور تک پہنچے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ اس کی ویسل تھوڑی سی کم کرو، ویسل تھوڑی سی بیس دیجئے، بس باقی ٹھیک ہے۔ جو معراج کی رات اللہ کے کوہ طور تک پہنچے اسے موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں، اور جو اللہ کے نور تک پہنچے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، اسے محمد الرسول۔ اور جسے معراج کی رات صرف بات ملے، بات ملے، اسے موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں، جس سے خود خدا کی ذات ملے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، خلافت راشدہ،
खिलाफत राशिदा। जिसे बात मिले उसे मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं, जिसे खुद खुदा की जात मिले उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। एक और बात सुनिए, अल्लाह ने फरमाया मूसा जी मौला कोहे तूर पे आओ, 40 रातें एतकाफ करो। 40 रातें एतकाफ करने के बाद जिसे तौरात किताब इकट्ठी मिले, जिसे तौरात किताब इकट्ठी मिले उसे मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं। जो 40 रातें क़याम करे कोहे तूर पर, एक किताब इकट्ठी लेके आए, उसे मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं। और जो मक्का मदीना की गलियों में चले फिरे उठे बैठे जिब्रील एक एक आयत पीछे लेके आए, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। हुजूर बोले जिब्रील आयत लेके आ जाए, हुजूर सोए जिब्रील आयत लेके आ जाए, हुजूर इबादत करे जिब्रील आयत लेके आ जाए। जिसके चलने फिरने उठने बैठने पर जिब्रील एक एक आयत लेके आए, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। और मूसा का माना क्या है? जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मा ने फिरऔन के उसने ऐलान किया था कि बच्चे कत्ल कर दो, तो संदूक में डाला, संदूक में डाल के दरिया के हवाले कर दिया। संदूक तैरता 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 फिरऔन के महल में जा पहुंचा। हजरत बीबी आसिया ने जब देखा, तो जब संदूक को लिया, जब वो फौजी गए और संदूक लेके आए, जब संदूक खोला तो अंदर था बच्चा, अंदर बच्चा था, और बच्चा भी नबी था। और वो थे संदूक में, संदूक था लकड़ी का, और पानी पे तैरते हुआ आया वो संदूक। तो वो बोलते थे अबरानी जबान, अबरानी जबान में मुंह कहते हैं पानी को, सा कहते हैं दरख्त को, मुंह कहते हैं पानी को, सा कहते हैं दरख्त को। हजरत बीबी आसिया ने यूं संदूक खोला, मुंह से निकला मूसा। पानी में से दरख्त के पास से मिलने वाला, एक माना ये भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। खोला ना संदूक तो मुंह से क्या निकला? मूसा, मूसा। आप सुभान अल्लाह कहो, मैं मोहम्मद का माना करना चाहता हूं। इतनी ढीली सुभान अल्लाह नहीं, ऊंची को सुभान अल्लाह। मीम हा मीम दाल, मुहम्मद। डिठावी आने डिठा रह गए, दुश्मन काला किठा रह गए। फजरी नाम मोहम्मद चातिम, शाम तोड़ी मुंह मिठा रह गया। मीम उलमा तवज्जो, मैं अपने ज़ौक़ में माना कर रहा हूं। मीम माजी की, हा हाल की, फिर मीम मुस्तकबिल की, दाल दरूद की। माजी से लेकर मुस्तकबिल तक जिस हस्ती पे दरूद रहे उसे मोहम्मद कहते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया तो फरिश्तों से कहा इसे सजदा करो। सारे फरिश्तों ने सजदा किया। वो जो सजदा था ताजीमी था और थोड़ी देर के लिए था। बात समझ रहे? थोड़ी देर के लिए था। फरिश्तों ने सजदा किया, सजदा खत्म हो गया, सर उठा लिया। ये आदम का मकाम है कि फरिश्ते उसको सजदा करें रब के हुक्म पर, और फिर वो सजदा खत्म हो जाए। मेरे नबी पे दुरूद शुरू तो हुआ था, खत्म शुरू तो हुआ था। माजी से लेके मुस्तकबिल पर जिस हस्ती पे दरूद रहे उसे मोहम्मद कहते हैं। उसे मोहम्मद कहते हैं। क्या कहने मेरे आका की अजमत की, क्या कहने मेरे आका की शान की। बाकी नबियों को मोजज़े दिए, किसी को 1 2 3 4 5 गिनती में आते थे। अल्लाह ने महबूब को सरता पा मोजज़ा बनाकर भेजा। और एक मोजज़ा जो आज भी हुजूर का मौजूद है वो कुरान मजीद।
وہ کیا ہے؟ اور باقی انبیاء کرام کو بھی کتابیں دیں، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ ان میں رد و بدل ہو گئی، ان میں تحریف ہو گئی، وہ اصلی حالت میں اب نہیں رہی۔ ہم سے اگر کوئی پوچھے تمہارا نبی زندہ ہے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ زندہ ہے، کیا اس کا کوئی معجزہ بھی ہے؟ ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہمارے ہر گھر میں موجود ہے زندہ نبی کا زندہ معجزہ۔ اچھا وہ ان میں تحریف ہو گئی، باقی کتابوں میں رد و بدل ہو گئی۔ اچھا کوئی بھی کتاب لکھنے والا رائٹر جب کتاب لکھتا ہے، توجہ کرنا، وہ کتاب کے پہلے صفحے پہ لکھتا ہے یہ ایک بات کتاب چھاپنے والا اور ایک بات کتاب لکھنے والا، پہلے صفحے پہ لکھتا ہے میں نے اس کتاب کو چھاپا ہے، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو یہ میرا فون نمبر ہے، اس پہ آپ مجھے اطلاع کریں، میں اس کو درست کرنے کی کوشش کروں گا اور آئندہ کوشش کروں گا کہ غلطی نہ ہو۔ اگلے صفحے پہ کتاب لکھنے والا بھی یہی بات لکھتا ہے کہ میں نے اس کتاب کو لکھا ہے، چاہے وہ دین کی کتاب ہو چاہے دنیا کی کتاب ہو، لکھنے والا رائٹر یہ لکھتا ہے کہ میں اس کتاب نو لکھیا ہے، توجہ کرنا، میں اس کتاب نو لکھیا ہے، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہوئے تو اے میرا جے ٹیلی فون نمبر تے مینو کال کرو تو مینو دسو، میں کوشش کرانگا کہ آئندہ غلطی نہ ہوئے۔ او قربان جاواں اے محبوب تے اترن والی کتاب ہے جے پہلے صفحے تے لکھیا ہے اس میں کوئی عیب نہیں، کوئی ریب نہیں۔ ہر کتاب لکھنے والا بات یہ لکھتا ہے کہ اس میں غلطی ہو سکتی ہے، محبوب پہ اترنے والی کتاب کا یہ کمال اور شان پہلے صفحے تے لکھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور پڑھنے والے ذرا دھیان سے پڑھنا، اس میں کوئی عیب نہیں، لا ریب فیہ، یہ عیب سے پاک ہے، یہ لا ریب کتاب ہے، پڑھنے والے ذرا دھیان سے پڑھیں۔ اور کہنے والوں نے بڑا کہا، یہ جو کہتے ہیں کہ کتاب میں لے آیا یہ کون سی مشکل بات ہے، ہم بھی اس جیسی کتاب لا سکتے ہیں، دعویٰ کیا نا انہوں نے، ہم بھی ایسی کتاب لا سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب اکیلا ہے نا، جاؤ میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں، جن بھی رل جاؤ تے انسان بھی رل جاؤ، اے دے ورگی کتاب لے کے آؤ۔ علماء توجہ، اے دے ورگی کتاب لے کے آؤ۔ 4 چیلنج کیے اللہ نے، کتنے؟ اے دے ورگی کتاب لے کے آؤ۔ پھر فرمایا اگر اے دے ورگی ایک کتاب نہیں لا سکتے کوئی 10 صورتیں لے آؤ، کوئی 10، دوسرا چیلنج 10 صورتیں بھی نہیں لے آ سکتے، پھر فرمایا کہ اے دے ورگی ایک صورت ہی لے آؤ، فاتو بصورت من مثلہ، اے دے ورگی ایک صورت ہی لے آؤ۔ اگر ایک صورت ہی نہیں لے آ سکتے تو اے دے ورگی ایک گل ہی لے آؤ۔ تسی جو دعویٰ کر دیو کہ محبوب آپ بناندہ ہے تو صبح آکے سانو سنا دیندہ ہے تو تسی اے دے ورگی ایک گل ہی لے آؤ۔ تو علماء کرام نے بڑا پیارا نقطہ لکھے کہ من مثلی دا کی مطلب ہے کہ اے دے ورگی سیاہی لے آؤ، اے دے ورگا رسم الخط لے آؤ، اے دے ورگا پیپر لے آؤ، اے دے ورگا کاغذ لے آؤ۔ فرمایا نہیں، انج دی لے آؤ جی میں ساڑھے یار دے منہ چوں نکل دی ہے، انج دی گل لے کے آؤ۔ تو علماء نے فرمائے ایتھے چیلنج ایک نہیں 2 ہو گئے، پہلے تے ساڑھے یار ورگا یار لے آؤ، پہلے ساڑھے یار ورگا حبیب لے آؤ، تے پھر اے دے ورگی گل لے آؤ۔ پر میں ایتھے تو ہڈی بس ہو جائے گی، جدو تسی خالق دی بنائی ہوئی مخلوق دا مقابلہ نہیں کر سکتے تے خالق دی کتنی شان ہوئے گی، پھر خالق کی کتنی عظمت ہوگی۔ خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سوہنا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ میں جا کے پوچھیا اما حلیمہ کوئی سوہنا مدنی تو ڈھیر ہووے، جواب ملیا عدیم کملا کہ جنیاں اہجا عبال کوئی نہیں۔ فلک تے چنوی ستارے ویکھن، زمین تے کتنے نظارے ویکھن، فرش تو لے کے عرش دی توڑی کتے بھی ملدی مثال کوئی نہیں۔ اور لکھا یوسف تے حسن عاشق، کروڑا موسیٰ دے منن آلے، میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی نہیں۔
جو کوہ طور تک پہنچے وہ موسیٰ، جسے بات ملے وہ موسیٰ. اور اللہ نے حضرت موسیٰ کو ایک اور معجزہ بھی دیا. کیا دیا؟ آسا، یہ ڈنڈا سوٹی. اس کی کتنا بڑا کمال ہے کہ زمین پہ پھینکے تو سانپ بنے. علماء بیٹھے، میں طالب علم، زمین پہ پھینکے تو سانپ بنے. اگر حضرت موسیٰ تنہائی میں ہو تو یہ ڈنڈا ان سے باتیں بھی کرتا ہے، یہ سوٹی ان سے باتیں بھی کرتی ہے. اگر بھوک لگے تو اس پہ پھل لگتے ہیں، توڑ کے کھاتے بھی ہیں. سبحان اللہ. یہ حضرت موسیٰ کا معجزہ. ایک سوٹی جس کے لیے سانپ بنے اسے موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں. اور اس نے ہنانا کھجور کا تنا جس کی جدائی میں چیخے مار مار روئے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. اور یہی سوٹی اگر پتھر پہ مارے تو پتھر سے پانی کے 12 چشمے نکلے. جو پتھر پہ سوٹی مار کے پانی نکالے اسے موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں. جو اپنی انگلیوں سے پانی نکالے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. یہ حدیث میں نے بیان کی. صحابہ فرماتے ہیں پانی ختم ہو گیا، ہم نے برتن کیا حضور کے سامنے، حضور نے یوں اپنے ہاتھ مبارک کیے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے منظر دیکھا، حضور کی انگلیوں سے پانی نکل رہا تھا. جو پتھر پہ آسا مارے، پتھر سے پانی کے 12 چشمے نکلے، وہ موسیٰ کلیم اللہ. جو انگلیوں سے پانی نکالے وہ محمد الرسول اللہ. یہ خلیل اللہ ہے، یہ خلیل اللہ ہے، اللہ کے خلیل ہیں. یہ وجود نبوت کے ساتھ آگ میں گئے، آگ نے جلایا نہیں. بڑا معجزہ حضرت ابراہیم کا. جو وجود نبوت کے ساتھ آگ میں جائے، آگ نہ جلائے، اسے ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں. اور جس کے ہاتھ کی لگی ہوئی روٹی کو آگ نہ جلائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. حضور جسے ہاتھ لگا دیں آگ اسے نہ جلائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. ایک اور بات سن لیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو شعر بھی سناتا ہوں، کیونکہ آپ توقع ہی شعر کی رکھ کے بیٹھے ہیں مجھ سے. حضرت سلیمان علیہ السلام یہ داؤد نبی کی وراثت کے وارث اور نبوت کے بھی وارث. یہ وادی نمل میں داخل ہوئے. قرآن نے نقشہ کھینچا اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ. جن بھی ان کے ساتھ ہیں، پرندے بھی ان کے ساتھ ہیں، جانور بھی ان کے ساتھ ہیں. اب کیڑی نے بات کی کیڑی سے، کیڑی نے بات کی کیڑی سے، پیغمبر نے سن لیا. تسی سن سکتے ہو تو پھر کہو سبحان اللہ. کون ہے جڑا کہتا ہے، کون کہتا ہے کہ پیغمبر کی ذات اور ہماری جو ذات ہے، ہم ہیں وہ ایک جیسے ہیں؟ کون کہتا ہے؟ مجھے دکھاؤ تو صحیح. مولوی جو کہتا ہے نا اس کے کان میں کیڑی ڈالو اور اس سے پوچھو کہ کیڑی کیا کہہ رہی ہے. وہ کہا کہ میں نو تو سور نہیں پہ لگ دی کی انہوں کے پھر من تو ہو رہے نبی ہو رہے یار. تیری ذات اور ہے، نبی کی ذات اور ہے تو انسان ہی، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں جیسے ہم انسان نبی بھی ویسے انسان. انہوں نے کہا ایداں گل دے پھر تو دس کا کیڑی کی پیا دی. وہ کہا نہیں جی میں نو تو کوئی سور نہیں پہ لگ دی. پھر سن اے کیڑی دی گل پہ سندا ہے، اے کیڑی دی سنائی اللہ نے نا، کیڑی دی گل پہ سندا ہے. میں کہ جڑا ایتھے کیڑی دی گل پہ سندا ہے اے کیڑی دی گل سندا پیا معراج دی رات میرے نبی دے پچھو کھلائی. اے مقتدی دا مقام ہے تے امام دی کتنی شان ہوئے گی. کیڑی کی بات سنی بھی، پھر سمجھی بھی، پھر مسکرائے بھی. فتبسم، مسکرا دیے پیغمبر. اور آپ کو پتہ کیڑی کس لینگویج میں بات کر رہی؟ اس کے دو ہوتے ہیں بال، حضرت دو بال ہوتے ہیں، وہ یوں رگڑتی ہے آپس میں، اس سے ایک زبان ایک بولی پیدا ہوتی ہے. اس بولی کو پیغمبر نے سنا سمجھا پھر مسکرا دیے. ارے جو کیڑی کی بات کو سنے سمجھے پھر مسکرائے، یہ صرف کیڑی کی بات کو نہیں سنتے، یہ ہد ہد کی بولی بھی جانتے ہیں، یہ چڑیا کی چوں چوں بھی جانتے ہیں، انہیں ان کی بولی میں جواب دیتے ہیں. جو چرند پرند کی بولی جانے سنے سمجھے انہیں ان کی بولی میں جواب دے اسے اصطفیٰ کہتے ہیں. اور تیری دھرتی کے پتھر جس کی بولی بولے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. تیری دھرتی کے پتھر جس کی بولی بولے. ابو جہل آیا پتھر کنکر لے کے آتے
کیا بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں دسا تیرے ہاتھ کی ہے یا تیرے ہاتھ جڑی چیز ہے او دسے میں محمد کون ہاں۔ اور حضرت علی راویہ اس حدیث کی، حضرت علی فرماتے ہیں ہم سفر پہ تھے اور پہاڑی راستہ جب آیا نا تو میں نے دیکھا جس درخت کے پاس سے گزرتے تھے وہ درخت بھی حضور کو سلام کرتا تھا، اور جس پتھر کو کراس کرتے تھے پتھر بھی حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ تیری دھرتی کے پتھر جس کی بولی بولے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں جس نے مجھے ایمان کی نگاہ سے دیکھا وہ جنتی۔ اور حضرت ابو بکر کے لیے اعزازی فرمایا کہ جس نے میرے ابو بکر کو بھی ایمان کی نگاہ سے دیکھا وہ بھی جنتی۔ اور حضور نے فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، حضور نے ساڑھے جے گناہگارانوں بھی محروم نہیں رکھیا۔ حضور نے فرمایا جس بندے نے میری قبر دی، میرے روزے دی زیارت کی تھی، میں او دا ضامن ہاں، میں اس کی شفاعت کروں گا۔ منظارہ قبری وجبت لہو شفاعتی، جس میرے امتی نے میرے روزے کی زیارت کی میں اس کا ضامن۔ اور 1450 سال بعد جیٹھل میں سے اگر کوئی حضور کا امتی گنبد خضرا کو دیکھے تو حضور فرماتے میں اس کا ضامن۔ تو جو 1400 سال سے اندر لیٹے، شان صدیق اکبر، مقام صدیق اکبر، شان فاروق اعظم، خلافت راشدہ، جو عقیدہ حیات النبی زندہ۔ اچھا اے گل کر دی تھی عقیدہ حیات النبی، میں نے گل یاد آگئی، تجھے سبحان اللہ کو تو میں کہہ چھڑا۔ حضور نے فرمایا 2 وزیر میرے آسمانوں پہ، 2 وزیر میرے زمین پہ۔ اللہ نے جس کو نبی کو، ہر نبی کو سلطنت دی ہے، اور ہر سلطنت کا نبی بادشاہ ہوتا تھا، اور بادشاہ کے ہوتے ہیں وزیر۔ کس کے ہوتے ہیں؟ حضور نے فرماتے اللہ نے سب سے بڑی سلطنت مجھے عطا کی تو اللہ نے وزیر بھی سب سے زیادہ مجھے دیے۔ 2 وزیر آسمانوں پہ ہیں، 2 وزیر زمین پہ ہیں۔ جو 2 آسمانوں پہ وزیر ہیں ایک کا نام جبرائیل ہے، ایک کا نام میکائیل ہے، اور جو 2 زمین پہ وزیر ہیں ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر فاروق ہے۔ قبلہ توجہ، حضرت جی توجہ، بڑا عقیدے دے حوالے نال نقطہ دے کے جا رہے ہیں۔ اے تہاڈیاں نسلاں نوں وی کم آئے گا، جڑا بندہ بولے نا اودے سامنے گل کرنی ہے کہ آ دس اے دا جواب دے، اے دلیل میں پیش کر رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں 2 وزیر میرے آسمانوں پہ، 2 وزیر میرے زمین پہ۔ جو 2 آسمانوں کے وزیر وہ بھی زندہ، جبرائیل و میکائیل زندہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ زندہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور جو 2 زمین پہ ان میں سے ایک فاروق اعظم، فاروق اعظم شہید ہے، قرآن کہتا ہے شہید بھی زندہ۔ ایک حضرت ابوبکر صدیق ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی وفات ظاہری طور پہ شہادت نہیں ہے بلکہ طبی موت ہے، لیکن محققین نے یہ لکھا ہے کہ جو غار شور میں سانپ نے ڈسا تھا، بعد میں یہ زہر جو تھا یہ اثر کر گیا، جس کی وجہ سے آپ کی موت واقعہ ہوئی، تو ایک طرح سے یہ بھی شہادت تھی، شہادت کی موت ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق بھی شہید ہے، فاروق اعظم بھی شہید ہے، حضرت جبرائیل بھی زندہ ہے، حضرت میکائیل بھی زندہ ہے۔ جو 2 وزیر آسمانوں پہ وہ بھی زندہ، جو 2 وزیر زمین پہ وہ بھی زندہ۔ اوے مولوی اپنی عقل کا علاج کرا، اور جس سلطنت کے بادشاہ کے وزیر ابھی زندہ ہیں اس سلطنت کا بادشاہ کیسے مر سکتا ہے؟ جس کے وزیر ابھی زندہ ہیں وہ بادشاہ کیسے، اسے کیسے موت آ سکتی ہے؟ اور حضور نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں اور جب تک صدر کی صدارت رہے گی، آپ کو پتہ ہے وزیروں کی وزارت بھی رہے گی۔ صدر پرویز مشرف آیا، اس کے ساتھ وزیر تھے، صدر کی صدارت گئی، وزیروں کی وزارت بھی ساتھ۔ پھر جناب محترم المقام عزت مآب حضرت علامہ آصف علی زرداری صاحب آئے، صدر کی صدارت رہی، ساتھ میں وزیر تھے، وزیروں کی وزارت رہی، تب تک جب تک صدر کی صدارت رہی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ صدر کی صدارت گئی، وزیروں کی وزارت بھی۔ پھر نواز شریف صاحب آئے، جب تک صدارت رہی وزیروں کی وزارت رہی، صدارت گئی وزیروں کی وزارت بھی گئی۔ اے جڑے ہون نے
اللہ ہی خیر کرے جتھوں تک رہن گے صدر کی صدارت بھی وزیروں کی وزارت بھی. یا تو پھر مولوی مجھے یہ بتا یہ زمانہ حضور کا نہیں اگر ہے تو پھر صدارت بھی میرے حضور کی ہے. جب تک حضور کی صدارت رہے گی ابو بکر و عمر کی وزارت رہے گی. جب تک صدر کی صدارت رہے گی اور ساڈے نبی دی صدارت تک قیامت تک بھی ہے قیامت تو بعد بھی ہے. قیامت تو بعد بھی ساڈے نبی دی صدارت ہے. سارے نبیاں نو بوا حضور دا ہی جلنا ہے. اے سارے تسی اوتھے ہی جانا ہے. حضور نے شفاعت کرنی ہے ساڈی. 1,24,000 نے نبی یہی کہنے گے اذهبوا الى غیری اذهبوا الى غیری. قیامت کے بعد بھی حضور کی صدارت اور اب بھی جب تک صدر کی صدارت وزیروں کی وزارت بھی. اور ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے. چمن میں رہ کر بھی خاروں میں پھول زندہ ہے. عقیدہ حیات النبی دلوں میں سجا کر بتاتے ہیں زمانے بھر کو ارے ہم ہی وہی لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے. ہم ہی وہی لوگ ہیں جن کا رسول اچھا بات لگے ہاتھ کرتا ہی چلو ہوں آ چکے ہیں تو پھر کر ہی دیا. حضرت جی وہ آیت تلاوت کیجئے نا جس میں کہا گیا کہ شہید زندہ ہے. وہ کہتے جی یہ تو آیت ہے شہیدوں کے لیے. بلا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا. فرمایا جو نبی جو اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے اس کی جو وہ زندہ ہے اور تمہیں شعور تم لا شعور تمہاری سمجھ سے بالا تر ہے. تمہارے ادراک میں یہ بات نہیں آ سکتی. ایک ڈاکٹر پڑھ کے آوے انگلینڈوں ڈگری لے کے آوے تے ایک بندہ ہو جائے شہید میدان جنگ دے ٹوٹے ٹوٹے ہو جانا تے انہوں لے جاؤ اس ڈاکٹر کول انہوں آکھو کہ انہوں سانو ٹھیک کر دے. وہ کہے گا بھائی یہ تو مر چکے یہ تو مردہ ہے. تسی کہو گے نہیں قرآن ایک کہندا ہے اے شہید ہویا تے اے زندہ ہے. ڈاکٹر کہے گا میری تعلیم یہ کہندی ہے کہ اے مر گیا. تسی کہو گے نہیں میں تیری گل مننا یا قرآن دی مننا. قرآن کہندا ہے زندہ ہے. گردن لے گئی بازو لے گئے بوٹی بوٹی ہو گئی. قرآن کہندا ہے زندہ ہے. ڈاکٹر دی تعلیم کہندی ہے مر گیا ہے مردہ ہو گیا ہے. قرآن کہندا ہے زندہ ہے. او مولوی 1400 سال بعد جس نبی دے امتی دی تیری سمجھ موت نہیں آئی اس نبی دی حیات تیری سمجھ کی میں آ سکتی ہے. امتی دی موت تو نہیں سمجھ سکیا تو اس نبی کی حیات تیری سمجھ میں کیسے آئے گی. اور اللہ نے فرمایا نا تواڈے سمجھو گل باہر ہے تے اتھوں تک پہنچ دے ہی نہیں. اے اتھوں تک تے نہ پہنچنا بھی نہیں. اللہ خیر کرے انہیں دی ایتھے ہی بریک لگنی ہے تالے جو لگ گئے. جس نبی کے امتی کی موت تیری سمجھ میں نہیں آ رہی اس نبی کی حیات تیری سمجھ میں کیسے آئے گی. اور شہید کی تعریف کیا ہے شہید کی ڈیفینیشن کیا ہے. اب ایک طرف کافر ہے ایک طرف مسلمان ہے. کافر کی طرف سے جو قتل ہو جائے کیا وہ بھی شہید ہوگا. مسلمانوں کی طرف جو شہید ہو وہ شہید ہوگا نا. اب ایک بندہ حضور کا کلمہ نہیں پڑھتا اب وہ میدان جنگ میں قتل ہو گیا کیا وہ شہید ہے. شہید نہیں تو پھر زندہ بھی. ایک بندہ جڑا صرف لا الہ الا اللہ پڑھدا ہے محمد الرسول اللہ دا اقرار نہیں کردا صرف لا الہ الا اللہ صرف لا الہ الا اللہ اے ہن قتل ہو گیا ہے شہید ہوئے گا. شہید نہیں تو پھر زندہ بھی نہیں. ایک بندہ جڑا لا الہ الا اللہ بھی پڑھدا ہے تے محمد الرسول اللہ دا اقرار بھی کردا ہے اے قتل ہو گیا شہید ہو گیا ہے تے شہید ہویا تے پھر زندہ ہے نا. ہن توجہ جس نبی دا نام
امتی نو نہیں مرن دیندا اس نبی دی اپنی زندگی دا عالم کی ہوئے گا؟ جس نبی کلا لا الہ الا اللہ پڑھے تے بندہ قتل ہو جائے شہید نہیں ہوندا، جے شہید نہیں تے زندہ بھی نہیں۔ جدو محمد الرسول اللہ پڑھے تے ہون قتل ہویا ہے تے قرآن کہندا ہے اینو مردہ نہ آکھو، اے زندہ ہے۔ او جس نبی دا نا امتی نو نہیں مرن دیندا اس نبی دی اپنی زندگی دا عالم کی ہوئے گا؟ ہن سمجھ آ گیا جا کی ہدایت النبی؟ اس لیے ہم کہتے ہیں ہم ہی وہی لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے۔ ایک گل اور بھی کر دیا، صبح بھی 70,000 فرشتے آندے نے حضور دے روزے تے، اے میں کوئی اخبار دی گلا نہیں کر رہی ہیں، حدیث وچ لکھیا ہے۔ تے شام نو بھی آندے نے تے جڑے ایک باری آ جان پھر انہاں دی واری نہیں آندی۔ صبح بھی آتے ہیں سلام پڑھتے ہیں حضور کی ذات پہ، شام کو بھی آتے ہیں۔ اور مولوی نے پوچھو نا کہ تو آنے روزے کچھ کوئی نہیں، حضور مار کے تے معاذ اللہ مٹی ہو گئے، مینوں اے دس اے فرشتے کی لین آندے ہیں؟ یہ حضور مر گئے معاذ اللہ مر کے مٹی ہو گئے اور لکھیا انہوں نے جنہ دا عقیدہ ہے، تے پھر اگر حضور روزے چ نہیں تو پھر مولوی مجھے بتا یہ فرشتے کیا لینے آتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں ارے او نادان سنو، یہ عرض مقدس ہے، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی، مالک جنت بھی یہی ہے۔ فرشتے دی نظر زیادہ ویکھ رہی ہے یا اس مولوی دی نظر زیادہ ویکھ رہی ہے؟ فرشتیاں نو پتہ ہے، دھیان دینا، اسی کو سبحان اللہ۔ جو حضور کا روزہ دیکھے وہ جنتی، حضور فرماتے میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو جو حضور کا چہرہ دیکھتے رہ گئے ہوں، اور کون سا چہرہ؟ جسے پیر مہر علی شاہ صاحب نے دیکھا تو قلم اٹھایا، آپ لکھتے ہیں اج سکھ متران دی بدھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں، اس صورت نو میں جانا کھا، جانا کھا کہ جانے جہانا کھا، سچ آکھاں تے رب دی میں شانہ کھا، جس شان تو شانہ شب بنیاں، اے دے حسن دا پرتو شمس قمر، اے دے متوالے صدیق عمر، کی جن و بشر کی شاہ و گدا، اڈٹھی جسوی نصیر شان خدا، اڈے ہوش تے موہوں بول پیا، اسا چمن چمن پھول ویکھے نے، مہوش تے ہسی کل ویکھے نے، اسا تارا تارا ویکھ لیا، چندہ لشکارا ویکھ لیا، ہند سندھ پنجاب بھی ڈٹھا ہے، سورج تے صحاب بھی ڈٹھا ہے، سب شکلاں اکھ وچ بنیاں نے، حوران دیاں صفتاں سنیاں نے، سب غزلاں نظماں پڑھ بیٹھے، اسو حسن دی پوڑی چڑھ بیٹھے، یعقوب دا جانی سنے آئے، یوسف کی نعانی سنے آئے، او گل کیتے بعد نہیں رہنے ہاں، کھا قسم خدا دی کہنے ہاں، او کتے اے دل سکدا ٹیک بھی نہیں، سرکار جے آتا ایک بھی نہیں۔ اور ایک اردو شاعر، اردو سمجھ لوگے تو چی کو سبحان اللہ، اردو شاعر نے حضور کے حسن پہ لکھا، کہتا ہے چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورق، عارض ہیں کہ والفجر کی آیا کے امی ہیں، گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہیں کہ کوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفر کے زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاعوں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح قلم ہیں، باتیں ہیں کہ توبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زبان بول رہی ہے۔ او کیڑے بندے نے جڑے کہندے نے اسی حضور دی نعت نہیں پڑھ دے، آؤ نہ سنو، لہجہ ہے کہ دیوان محبت کا دیباچہ، گفتار تیری جھرنوں کی آہٹ سے ہنسی ہے، قرآن کرے جس کے تبسم کی تلاوت، گفتار تیرے جھرنوں کی آہٹ سے ہنسی ہے، دل کا یہ نگر ہے کہ مدینے کی زمین ہے، لگتا ہے کہ دھڑکن میں تو آباد کہیں ہے، لگتا ہے کہ دھڑکن میں تو آباد کہیں ہے، جس عمر کی حیبت سے دہلتا تھا زمانہ، وہ عمر تیرے پہلو میں اب گوشہ نشیں ہے، وہ عمر تیرے پہلو میں اب گوشہ نشیں ہے، یہ حسن کے یوسف بھی کرے آئینہ بندی، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیری جھولی میں گرے ہیں، کہنے کو تیرا فقر تیرے فقر کا باعث، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ، کہنے کو تو دستار یتیمی تیرے سر پر، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا،
بہارا، الہام کی رم جھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، 100 بار فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے، غیروں پہ تو الطاف تیرے سب سے الگ تھے، اپنوں پہ نوازش کا بھی انداز جدا ہے، اور سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی۔ دل میں رہے یاد محمد تو وہی حال اچھا ہے، بعد حمد کے گر ہے تو محمد کا خیال اچھا ہے، پتھروں نے پڑا کلمہ، چاند ہوا ٹکڑے، انگلی کے اشارے پر مہتاب کا تال اچھا ہے، حسن یوسف بھی عیاں، شان ابراہیم بھی، ارے سب کی باتیں ایک طرف، وہ آمنہ کا لال اچھا ہے۔ شان صحابہ پہ ایک شعر سنیں اور شان اہل بیت پہ، اور اس کے بعد انشاءاللہ اختصار کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں آپ سے۔ جس دی سنگت نال پیمبر غار دے اندر، قبر دے اندر، حشر دے اندر، آئی گواہی قرآن دے اندر، وچ خلافت بعد پیمبر ابو بکر دا پہلا نمبر۔ اچھی میرے نال کہنا جی پہلا نمبر، کی کہنا جی؟ گوں جانی چاہیے ہے ماشاءاللہ۔ جس دی سنگت نال پیمبر غار دے اندر، قبر دے اندر، حشر دے اندر، آئی گواہی قرآن دے اندر، وچ خلافت بعد پیمبر ابو بکر دا۔ اے بار علی بھائی بھی ابو بکر دا، تسی اپنے تو بولو نا، ابو بکر دا، ابو بکر دا۔ کی دشا میں شان اس دی، مولا علی نے بیعت کی تھی، نماز بھی آکے پیچھے نیتی، اے ہو بولے مولا حیدر، وچ خلافت بعد پیمبر ابو بکر دا، ابو بکر دا، ابو بکر دا، ابو بکر دا پہلا نمبر، ابو بکر دا رسول نانا بابا علی ہے، اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے، جڑے چپ کر گئے ہو میں توانوں پوچھ سکنا توانوں کی ہے، حسینی بیٹھے ہو تو کونو سبحان اللہ۔ اسا پکے ٹھکے سنیاں، ساڑے دل وچ کوئی خرابی نہیں، بے ادبی کرے جو ولیاں دی، اسا او بدمس شرابی نہیں، بے عیب اندر جڑا عیب لبے، اسا کیڑے او کتابی نہیں، اور جڑی ہر تالے نو لگ جاوے، اسا او شیطان دی چابی نہیں۔ اسا پکے ٹھکے سنیاں، اسا پکے ٹھکے، حسینی ہو کے یزیدی کمل، دھیان دیں گے تا مرضی آلائے، حسینی ہو کے یزیدی کمل، اے بھانگ بھونگ تے گھوٹا شوٹا، اے حسینیاں دے کام نہیں، حسینی ہو کے یزیدی کمل، دھیان دے میں تا مرضی آلائے، تو ہر جواری تے ہر نشے کو امان دے میں تا مرضی آلائے، اور نشا یزیدی کریں دے وطن، نشا حسینی تا کر نہیں سکدے، یزیدی جیندے بھی مویاں لکھے، حسینی مر کے بھی مر نہیں سکدے۔ نعرہ تکبیر، ہمارے حسین پیارے حسین، ہمارے حسین پیارے حسین، خلافت راشدہ، رسول نانا بابا علی ہے، اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے، او حسین دی ماں نبی دی دھیے، اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے، حسین دی ماں نبی دی دھیے، اوے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے، حیران نے سب یزیدی ٹولے، بغیر دھڑ دے حسین بولے۔ اللہ اے آخری شعر ہے میرا، تے تسی ایندی زبان اللہ آخنی ہے، تے میں نو گھر تک چیچا وطنی تک یاد رہے، میں نو یاد رہے کہ تسی جیٹھل گیا ساں، تے انہوں نے بڑا چنگا تسی سنیا ہے، تے آخری شعر تے میں نو داد اس طرح دی چاہی دیئے کہ شعر دا حق ادا ہو جائے، سچے سچے حسینی ہونے دا ثبوت دینا ہے، تے تسی نانا بولے، میں شناختی کارڈ چیک کر لینا جے، کہہ رہا ہوں حسین کون؟ اللہ کا حوبدار حسین ابن علی ہے، رسول نانا بابا علی ہے، اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے، حسین دی ماں نبی دی دھی ہے، اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے، حیران نے سب یزیدی ٹولے، بغیر دھڑ دے حسین بولے، اللہ کا حوبدار حسین ابن علی ہے، قرآن کا طرفدار حسین ابن علی ہے، حیدر کی وہ للکار حسین ابن علی ہے، اور یزید سے پوچھو اب جائے گا کدھر، جنت کا تو سردار حسین ابن علی۔